امام سجاد علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے مشہور۔ شیعوں کے چوتھے امام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ مشہور قول کی بنا پر آپ 15 جمادی الاول سن 38 ہجری میں متولد ہوئے۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا کچھ حصہ اور امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کو درک کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام شیخ مفید نے شہر بانو لکھا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن، ابو الحسین، ابو محمد، ابو القاسم اور ابو عبداللہ ہیں۔ آپ کے القاب میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، ہاشمی، علوی، مدنی، قرشی اور علی اکبر شامل ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی انگشتری کے لیے 3 نقش منقول ہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی وہ انگشتری مبارک پہن لیا کرتے تھے جس پر لکھا رہتا تھا ان اللہ بالغ امری۔ دوسری ایک انگشتری جس کے اوپر یہ نقش لکھا رہتا تھا وما توفیقی الا باللہ۔ تیسری اور ایک انگشتری تھی جس کے اوپر یہ نقش رہتا تھا خزی و شقی قاتل الحسین ابن علی علیہ السلام۔ تاریخی منابع میں منقول ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی 15 اولادیں ہیں، جن میں سے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ قدر بلند ہے کہ حتیٰ اہل سنت کی 6 اہم کتب صحیح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الصحیح، ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، نیز مسند ابن حنبل سمیت اہل سنت کی مسانید میں آپ سے احادیث نقل کی گئی ہیں۔ بخاری نے اپنی کتاب میں تہجد، نماز جمعہ، حج اور بعض دیگر ابواب میں، اور مسلم بن حجاج نشاپوری نے اپنی کتاب کے ابواب الصوم، الحج، الفرائض، الفتن، الادب اور دیگر تاریخی مسائل کے ضمن میں امام سجاد علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی ابن الحسین دن رات میں 1000 رکعت نماز بجا لاتے تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے، چنانچہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ابن عبد لکھتا ہے کہ علی ابن الحسین جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ مالک ابن انس سے مروی ہے کہ علی ابن الحسین نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر غشی طاری ہوئی اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے۔ غرباء اور مساکین کی سرپرستی آپ کا اہم مشغلہ تھا۔ ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ علی ابن الحسین علیہ السلام راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غرباء اور مساکین کو پہنچا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنے پشت پر رکھ دیتے تھے اور محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے اور فرماتے تھے رازداری میں صدقہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو غسل دیتے ہوئے وہ نشانات آپ کے بدن مبارک پر دیکھے گئے۔ ابن سعد روایت کرتا ہے کہ جب کوئی محتاج آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ فرماتے صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا ایک چچا زاد بھائی ضرورت مند تھا اور آپ راتوں کو شناخت کرائے بغیر آپ کو چند دینار پہنچا دیتے تھے اور وہ شخص کہتا تھا
علی ابن الحسین قرابت کا حق ادا نہیں کرتے، خدا انہیں اپنے اس عمل کا بدلہ دے۔ امام علیہ السلام اس کی باتیں سن کر صبر و بردباری سے کام لیتے تھے اور اس کی ضرورت پوری کرتے وقت اپنی شناخت نہیں کراتے تھے۔ جب امام علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ احسان اس مرد سے منقطع ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ نیک انسان کوئی اور نہ تھا، وہ میرا بھائی علی ابن الحسین علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ آپ کے مزار پر حاضر ہوا اور زار و قطار رونے لگا۔ امام سجاد علیہ السلام نے 2 بار اپنا پورا مال محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا اور فرمایا، خداوند متعال مومن گنہگار شخص کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرے۔ ابو نعیم بھی لکھتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو بخیل سمجھتے تھے، لیکن جب دنیا سے رحلت کر گئے تو سمجھ گئے 100 خاندانوں کی کفالت خود آپ ہی فرماتے تھے۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے تھے، آفرین ہے اس شخص پر جو میرا خرچ سفر آخرت میں منتقل کر رہا ہے۔ صحیفہ سجادیہ اور رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام کی کاوشوں میں سے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل کتاب ہے جو صحیفہ کاملہ، اخت القرآن، انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد کے نام سے مشہور ہے۔ رسالۃ الحقوق بھی امام سجاد علیہ السلام سے منسوب رسالہ ہے جو روایت مشہورہ کے مطابق 50 حقوں پر مشتمل ہے اور زندگی میں ان کو ملحوظ رکھنا ہر انسان پر لازم ہے، جس میں پڑوسیوں کا حق، دوست کا حق، قرآن کا حق، والدین کا حق اور اولاد کا حق ان حقوں میں شامل ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا میں اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور اولاد و اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے، اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی یزیدی سپاہی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے، انہی میں سے بعض کہہ دیتے تھے کہ اس جوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ عاشوراء سن 61 ہجری کے بعد جب لشکر یزید نے اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنے خطبوں کے ذریعے حقائق واضح کیے اور حالات کی تشریح کی اور اپنا تعارف کراتے ہوئے یزید کے کارندوں کے جرائم کو آشکار کر دیا اور اہل کوفہ پر ملامت کی۔ امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 34 سال باقید حیات رہے اور اس دوران آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی۔ پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرتے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک روایت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک اپنے والد کے لیے گریہ کیا، جبکہ دنوں کو روزہ رکھتے اور راتوں کو نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لا کر عرض کرتا کہ آئیں اور کھانا کھائیں تو آپ فرمایا کرتے تھے، فرزند رسول بھوکے مارے گئے، فرزند رسول پیاسے مارے گئے، اور یہی بات مسلسل دہراتے رہتے اور گریہ کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اشک آپ کے آب و غذا میں گھل مل جاتے۔ آپ مسلسل اسی حالت میں تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام محرم الحرام سن 94 یا 95 ہجری کو 57 سال کی عمر میں اموی بادشاہ عبد الملک ابن مروان کے حکم پر اس کے ایک ملعون بیٹے کے ہاتھوں مسموم ہوئے اور بستر شہادت پر لیٹ گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے فرزند محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کہ وہ بھی کربلا کی مصیبتوں میں موجود تھے جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 4 برس کی تھی، اپنا وصی مقرر کیا اور انہیں باقر نام دیا اور اپنی دیگر اولاد کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی اور انہیں نصیحت و وصیت کی۔
اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اپنی شہادت کے دن وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کے والد گرامی نے وصیت کی تھی اپنی شہادت کے وقت، اور وہ وصیت یہ تھی ہرگز اس شخص پر ظلم مت کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی دوسرا یار و مددگار نہ ہو۔